اولاد پر خرچ کرنے کی تاکید کے سلسلے میں صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے باب النفقات میں حضرت جابر ابن سمرہ کی روایت ذکر کی ہے جو آج کے سبق میں ہی آپ نے شروع باب میں پڑھ لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدأ بنفسه واهل بيته۔ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے، مال دے، تو پہلے اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا کرے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، مسلم شریف جلد 2 حدیث نمبر 1822 ہے۔ حاصل حدیث اس کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی پہلے اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، ان کی ضروریات اچھی طرح پوری ہو جائیں، پھر حسب مراتب دیگر اعزاء اقربا، دیگر رشتہ دار اور فقراء اور مساکین پر خرچ کرے۔ اہل و عیال کا نفقہ دینا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا یہ واجب ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا واجب ہے، اس لیے ان سے پہل کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک جو بخاری شریف میں مذکور ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُونُ، اور خرچ کرنے میں ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ اس حدیث میں فرمایا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ جو مسلم شریف کی روایت ہے، صاحب مشکات لائے۔ آدمی کے پاس اگر دولت ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ پر خرچ کرے اور نعمت کے اثرات کو ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور بطور شکر اگر نعمت کا اظہار ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے اے آدم کے بیٹے تو خرچ کرتا رہے میں تجھے دیے جاؤں گا، یہ حدیث بخاری شریف میں مذکور ہے۔ اور دوسرے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِهِ، دیگر رشتہ داروں سے پہلے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، اس میں صلہ رحمی بھی ہے، اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات اگر حسن نیت سے پوری کی جا رہی ہے، اچھی نیت سے پوری کی جا رہی ہیں تو اس میں بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا نفق المسلم نفقة على اهله ويحتسبها كانت له صدقہ، بندہ مسلم اپنے بیوی بچوں پر اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہی حسن نیت کا کرشمہ اور یہ ہے اچھی نیت سے خرچ کرنے کا، جبکہ دین آسان ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا خرچ کریں ہم لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نبی کے ذریعے سے آیت نازل ہوئی قُلِ الْعَفْوَ، اے محمد آپ کہہ دیجئے جو بچ جائے اپنے ضروری خرچ سے آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کیجیے۔ جو مال آدمی کے رہنے اور اہل خانہ کے اخراجات سے زائد ہو اس کو نفلی صدقے کے طور پر خرچ کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے اپنے بچوں کی فکر ہی ضروری ہے، پھر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اور مسلم شریف میں ہی جلد 1 حدیث نمبر 996 عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ان کا خزانچی ان کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کیا تم نے غلاموں کو ان کی روزی دے دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ جاؤ ان کو ان کا کھانا دے دو۔ نہیں، یہ عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے کہ ان کا خزانچی ان کے پاس آیا تھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، عبداللہ ابن عمر نے ہی ان سے پوچھا تھا خزانچی سے کیا تم نے غلاموں کو ان کی روزی دے دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا جاؤ ان کا کھانا دے دو پہلے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کی روزی اس کے ذمے ہو وہ اس کو روک لے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے جس کو وہ کھانا دیتا ہے، جس کا خرچ اس کے ذمے میں اللہ نے رکھ دیا ہے، دنیا میں ظاہری طور پر سبب بنا دیا ہے اس کو خرچے کا، اصل دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو وہ اس کے کھانے کو ضائع کر دے۔ یہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ حاصل حدیث اس کا بھی یہی ہے جن لوگوں کے نان نفقے کا انتظام کرنا انسان پر لازم ہے، ان کے نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور انسان کی تباہی کے لیے اس کی نیکیاں ضائع ہو جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
غلام کا نفقہ بھی آقا پر لازم ہے، اس لیے اس کی ادائیگی میں غفلت ناجائز ہے۔ جن کے نفقات کا انتظام لازم اور ضروری ہے، ان کے نفقوں کے انتظام کے بعد ہی دوسرے پر صدقات کرنے کا حکم ہے۔ جس کا نفقہ آدمی پر واجب ہے، اس کا نفقہ نہ دینے کی شکل میں آدمی سخت گناہگار ہوگا۔ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، نابالغ بچوں کا نفقہ والدین پر واجب ہے۔ یہی مطلب ہے کفا بالرجل اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ۔